اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فہم قرآن کے وہ قواعد جن کا تعلق لفظ کے ساتھ ہے، ان میں ایک قاعدہ ہے علفتھا طبنا وماء باردا کا۔ علفتھا طبنا وماء باردا شاعر کی شعر کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، شاعر کہتا ہے علفتھا طبنا، میں نے دابے کو، جانور کو بوسا کھلایا، وماء باردا اور ٹھنڈا پانی۔ اس کے اندر جو قاعدہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک فعل کے بعد دو مفعول ہو، دو معمول ہو عطف کے ساتھ۔ جو فعل مذکور ہے وہ ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہے، اور ایک کا فعل محذوف ہوتا ہے اختصاراً۔ حذف و اختصار قرآن کریم کی خاصیت ہے، کلام عرب کی خاصیت ہے، تو قرآن کریم میں بھی یہ بطریق اتم موجود ہے۔ اس شعر کے اندر پہلے جب ہم سمجھ لیں گے تو پھر قرآن کریم کی آیتوں میں بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ علفتھا طبنا وماء باردا، میں نے جانور کو بوسا کھلایا اور ٹھنڈا پانی۔ تو یا طبنا ایک معمول ہے، مفعول ہے، وماء باردا یہ دوسرا ہے اور عطف کے ساتھ ہے۔ یہاں علفتھا کا جو فعل ہے اس کا معمول طبنا ہے کہ میں نے بوسا کھلایا، وماء باردا اور ٹھنڈا پانی۔ ماء باردا یہ علفتھا کے ساتھ نہیں لگتا ہے، کیونکہ پانی پلایا جاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وماء باردا سے پہلے اس کا عامل محذوف ہے، وہ ہے وسقیتھا۔ تو اصل عبارت اس ٹکڑے کا یہ ہے علفتھا طبنا وماء باردا وسقیتھا ماء باردا، میں نے جانور کو بوسا کھلایا اور ٹھنڈا پانی پلایا، وسقیتھا ماء باردا۔ قرآن کریم سے ہم اس کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال سورۃ انعام آیت نمبر 13 کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے وہ مخلوقات جو سکون پاتی ہے رات میں اور دن میں۔ اب سکون کا لفظ یہ لیل کے ساتھ تو مناسب ہے فی اللیل، لیکن نہار کے ساتھ مناسب نہیں ہے، کیونکہ دوسرے آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رات میں مخلوقات سکون پکڑتی ہے اور دن میں پھیل جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ لیل اور نہار یہ دونوں معمول ہے اور عطف کے ساتھ ہے، تو نہار کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے، وہ ہے نشرہ۔ تو اصل عبارت یہ ہوگی وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَنَشَرَ فِي النَّهَارِ، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے وہ مخلوقات جو رات میں سکون پاتی ہے اور دن کو پھیل جاتی ہے۔ اور اس کی دلیل سورۃ فرقان کی آیت نمبر 47 ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ نُشُورًا۔ تو دیکھو یہاں نہار کے ساتھ نشور کا لفظ آیا ہے۔ دوسری مثال سورۃ احزاب آیت نمبر 17، اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً، آپ کہہ دے پیغمبر کون ہے جو تمہیں بچائے اللہ سے اگر اللہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ برائی کا، یا اللہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحم کرنے کا۔ تو او اراد بکم رحمہ، اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے، یہ یعصمکم من اللہ کے ساتھ نہیں لگتا ہے، کیونکہ معنی یہ ہوگا کہ کون ہے تمہیں اللہ سے بچائے کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے
اور کون ہے جو اللہ سے بچائے، جو رحم کا ارادہ کرے۔ پتہ چلا کہ یہاں پر او اراد بکم رحمہ اس سے پہلے فعل محذوف ہے، وہ یہ ہے، اصل عبارت یوں ہوگی، قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا، او من ذا الذی یمنع عنکم الرحمہ ان اراد بکم رحمتا، کون ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے اللہ سے اگر وہ رحم کا، وہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اور کون ہے جو اللہ کی رحمت تم سے روکے اگر اللہ تمہارے ساتھ رحم کا ارادہ کرے۔ اب معنی صحیح ہو گیا، معنی درست ہو گیا، اشکال ختم ہو گیا۔ تیسری مثال سورۃ مومن آیت نمبر 71 میں ہے، اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، جب طوق ان کے گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں یسحبون، ان کو کھینچا جائے گا جہنم میں۔ اب اعناق و سلاسل یہ دونوں معمول ہے عدب کے ساتھ۔ اب اغلال کا تعلق تو اعناق کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ طوق گردن میں ہوتی ہے، لیکن زنجیریں یہ گردن میں نہیں ہوتی، تو والسلاسل فی ارجلہم اس کا تعلق فی ارجلہم کے ساتھ ہے، تو عبارت یہ ہوگی اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل فی ارجلہم یسحبون، تو گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں پیروں میں ہوں گی، ان کو کھینچا جائے گا جہنم میں۔ اسی طرح سورۃ شورى آیت نمبر 33 اور 34 میں اس کی مثال موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، اگر اللہ چاہے تو ہوا روک دے، ہوا کو ٹھہرا دے، تو یہ جہاز اور کشتیاں کڑے کے کڑے رہ جائیں گی سمندر کی سطح پر، او یوبقہن بما کسبوا، یا ان کو ہلاک کر دے لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کو تباہ کر دیں گے۔ تو او یوبقہن یسکن الریح کے ساتھ یہ نہیں لگتا ہے، کیونکہ جہاز تیز ہوا کی چلنے سے تباہ ہوتے ہیں، ہوا کے روک لینے سے نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ او یوبقہن سے پہلے فعل محذوف ہے، اور وہ یہ ہے او ان یشاء یعصف الریح فیوبقہن بما کسبوا، یا اگر اللہ چاہے تو تیز ہوا چلا کر ان جہازوں کو تباہ کر دے۔ لہذا یہ قاعدہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں چلتا ہے، اور اس کے لیے علماء پھر یہ سمجھانے کے لیے شعر کے ٹکڑا پیش کرتے ہیں کہ یہ آیت از قبیل علبتھا طبنا وماء باردا ہے۔ لفظ کے ساتھ جو قواعد تعلق رکھتے ہیں اس میں ایک لفظ کذالک کا استعمال بھی ہے۔ لفظ کذالک قرآن کریم میں 4 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 تمثیل و تشبیہ کے لیے، یہ عام ہے اور عام طور پر یہی معنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تشبیہ کے لیے ہے، لیکن ہر جگہ تشبیہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، اور ہر جگہ پھر تشبیہ کے لیے اس کا معنی بھی درست نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2 یہ تعلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، علت بیان کرنے کے لیے، سبب بیان کرنے کے لیے، تو وہاں کذالک لذالک کے معنی میں ہوتا ہے۔ نمبر 3 بیان کمال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نمبر 4 یہ استمرار اور دوام کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کا طریقہ ہے۔ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ قرآن میں بہت زیادہ ہے، کثیر الوقوع ہے، ہم اس کے ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں۔
سورۃ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا ایک حصہ اس مردے پہ لگا دو۔ جب تم لگاؤ گے مردہ زندہ ہو جائے گا، وہ قاتل بتا دے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کر لیا، مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے اپنا قاتل بتا دیا۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى مِثْلَ ذَلِكَ الْإِحْيَاء، جس طرح ہم نے یہ اسرائیلی مقتول زندہ کیا، اس نے قاتل بتا دیا، اسی طرح قیامت کے دن ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو اس بات قیامت بالتمثیل والتشبیہ ہو گیا یہاں پر۔ کذالک تعلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی مثال وہاں پر یہ لام کے معنی میں ہوتا ہے، تو کذالک لذالک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سورۃ غافر، سورۃ مومن، آیت نمبر 34-35، کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی وجہ سے اللہ گمراہ کرتے ہیں۔ کذالک یطبع اللہ علی قلب کل متکبر جبار، اسی مجادلہ فی آیات اللہ کی وجہ سے، لذالک الذین یجادلون فی آیات اللہ، اس سے پہلے وہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ مہر لگاتے ہیں ہر تکبر جبار کے دل پر، تو وہاں تشبیہ کے لیے معنی نہیں ہوگا، وہاں لذالک تعلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کذالک نمبر 3 بیان کمال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا مابعد مرتبہ کمال میں ہے، جیسے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، سورۃ بقرہ آیت نمبر 143۔ اللہ نے کامل امت بنایا تمہیں۔ اور نمبر 4 کذالک، یہ استمرار اور دوام کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ رہا ہے ہمیشہ کہ اللہ اس طرح کرتے ہیں۔ اس کے ایک مثال سورۃ انبیاء یونس علیہ السلام کے تذکرے میں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ السلام نے 3 اندھیروں میں پکارا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، اس کو غم سے نجات دی۔ تو یا اللہ وہ تو پیغمبر ہے، ہم تو بہت گناہگار ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ، اب کذالک بیان دوام استمرار کے لیے ہے کہ میرا طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے، میں مومنوں کی دعا بھی قبول کرتا ہوں۔ یہ یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ سورۃ انعام میں داعی حق پر عقبات گزرتے ہیں۔ سورۃ انعام آیت نمبر 55، آیت نمبر 105 اور آیت نمبر 120، 123، 129، داعی حق پر جو مراحل گزرتے ہیں اس کو عقبات کہتے ہیں۔ وہاں لفظ کذالک اللہ نے استعمال کیا ہے کہ یہ ہمیشہ سے اللہ کا طریقہ رہا ہے، ہر داعی حق کے اوپر یہ مراحل گزریں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو قوموں کے ارتفاع میں اور ان کے ذلت و عزت میں اللہ تعالیٰ کی سنن ہے، سنن اللہ تعالی فی الافراد والاقوام۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اس طرح ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ۔ تو کذالک ان 4 طریقوں پر استعمال ہوتا ہے، اس لیے قرآن کریم میں غور و فکر کرتے وقت اس کا لحاظ رکھا جائے اور وہاں یہ معلوم کیا جائے کہ یہ کذالک کس کے لیے ہے۔ امید ہے کہ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔